السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورنگا فوڈ لودھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ کاف میں، اور لمبی کھجوریں پیدا کرتی ہے ہم لمبی کھجوریں پیدا کرتے ہیں جن کے کھابے تہ بتہ ہوتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کھجوروں میں جن کے شگوفے بہت نازک اور تہ بتہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک میں اور پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں میں کھجور کا ذکر ہے۔ یہ کھجور جو ہے یہ عرب کی بہت مشہور ترین سوغات ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں تقریباً یہ ہوتی ہے، کاشت کی جاتی ہے۔ اور اس کھجور کے بارے میں قرآن پاک میں، حدیث پاک میں بے شمار روایتیں ملتی ہیں کہ جب سیدنا مریم علیہ السلام کا وہ ڈلیوری کا وقت آیا تو اللہ نے ان کو بھی یہی حکم فرمایا کہ تم کھجور کے درخت کے پاس جاؤ اور کھجور توڑ کے کھاؤ۔ وہ کھجوریں کھائیں۔ اس طرح کے اور بھی ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، چاروں جو خلفائے راشدین ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کو لے کر آپ کسی عرابی کے کسی صحابی کے گھر گئے تو وہ اپنے بچوں کے لیے پانی لینے گئے ہوئے تھے۔ تو جب واپس آئے تو وہ ان کو بڑی خوشی ہوئی، تو وہ ان کو باغ میں لے گئے یا باغ سے وہ گوشے لے کے آئے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، خوش ہو کے کھائے، پھر کھانا کھایا۔ اس طرح کی روایت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی پیشی معاف فرمائے۔ تو کھجور جو ہے یہ طب نبوی میں اور طب یونانی میں اور قرآن پاک میں طب اسلامی میں اس کا بہت بڑا اہم مقام ہے، اور کسی بھی غذا کا یا کسی بھی دوا کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ذکر اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے کیا ہے، رب کائنات نے، اللہ رب العالمین نے۔ جہاں تک بات کرتے ہیں کھجور کی افادیت کی، کھجور کی افادیت طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر دیکھا جائے تو آپ نے اس کو تینوں صورتوں میں کھایا ہے، یعنی کہ اس کو آپ نے کچا بھی کھایا ہے جیسے اس حالت میں ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو پکا کر بھی کھائی ہے جیسے پکی کھجور ہو جاتی ہے، جیسے چھوارے ہو جاتے ہیں ویسے کھائی ہے۔ اور اس کا ایک شربت بناتے ہیں نبیذ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ تیار کیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے نبیذ نوش فرماتے تھے۔ تو ناظرین، اس کے اندر اگر بات کریں اجزاء کی، اس کے اندر آئرن، وٹامنز بھی تو کافی مقدار ہے، فائبر، پروٹین کی کافی مقدار ہے اس میں، اور یہ بھی ایک سپر فوڈ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے اندر اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری کا بہترین خاتمہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے جو اطباء حضرات ہیں، جو حکمہ حضرات ہیں، جو ہمارے بزرگان طب، انہوں نے اس کا، کسی نے مزاج کہا ہے کہ گرم خشک ہے، کسی نے اس کا کہا ہے مزاج گرم تر، لیکن یہ بہت کثرت سے استعمال کی جاتی ہے۔ عرب سے جب کوئی بندہ آتا ہے تو لوگ یقیناً اس کے پاس جاتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کھجوریں کھائیں گے، ہمیں آب زمزم ملے گا۔ اور آج تو خیر یہ جو عرب کی کھجور ہے یہ پورے ہر جگہ سے مل جاتی ہے، سٹوروں پہ، بڑے بڑے سٹور جو ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹل سٹور۔ تو اس کے فائدے بے شمار ہیں، جن میں ان کے کھانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے کھایا جائے۔ شاید یہ طریقہ پہلے آپ کو کسی نے نہ بتایا ہو یا آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ جب ہم کسی بھی پھل کو، کسی بھی سبزی کو، کسی بھی فروٹ کو، اس کو معتدل کر کے کھائیں گے نا تو اس کی انرجی پوٹینسی بڑھ جائے گی۔ جب کھجور کا مزاج گرم خشک ہے تو اگر ہم اس کے ساتھ آلو بخارا استعمال کریں، کیونکہ آلو بخارا اور کھجوریں ایک وقت میں آتی ہیں، اگر ہم کھجور کے ساتھ کھیرا استعمال کریں یا کھجور کے ساتھ وہ چیز استعمال کریں جس کا مزاج سرد تر ہو، جیسے ہمارا انار ہے، تو اس سے اس چیز کی حفاظت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کا جو استعمال ہے، ایک تو یہ آپ نے اس کو تنہا استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ نے اس کو تنہا استعمال کرنا ہے تو اس کے اندر زیادہ استعمال کرنے سے آپ کے اندر گرمی پیدا ہوگی، خشکی پیدا ہوگی، خارش، الرجی، موشن بھی لگ سکتے ہیں۔ چاند ایک دانے استعمال کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، البتہ زیادہ استعمال کرنے سے مسئلہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں بیماریوں کے لیے ہم کیسے اس کو استعمال کریں۔ ناظرین، بیماریوں کے لیے اگر آپ کو اعصابی کمزوری ہے،
پٹھوں کی کمزوری ہے، جسمانی کمزوری ہے، جسم کا جوڑ درد کرتا ہے، تو آپ ایسا کریں، یہ 6 سے 7 دانے کھجور کے لیں، اور اس کھجور کو یا چھوارا ہو یا کھجور ہو، اس کو آپ دودھ میں بھگو کر رکھ دیں، 3 سے 4 گھنٹے دودھ میں بھگو کر رکھیں، 3 سے 4 گھنٹے کے بعد آپ وہ کھجور نکالیں، وہ پئیں، اوپر سے دودھ پی لیں۔ اس سے آپ کو ایک انرجی ملے گی، سپر فوڈ ملے گا، آپ کی اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری کا خاتمہ ہوگا، اور جسم سے دردیں جو ہے نا وہ نچڑ کے باہر جائیں گی۔ اگر آپ کو نظر کی کمزوری ہے، نظر کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ نے کھجور نہیں کھانی، یہ طب نبوی میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی پیچھے معاف فرمائے، اگر آپ کی آنکھ دکھتی ہو یا اشوب ہو یا آنکھ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے کھجور استعمال نہیں کرنی، کیونکہ یہ سخت ہے، اس کو ذرا زور لگانا پڑتا ہے کھاتے ہوئے، تو اس کو آپ نے اس وقت استعمال نہیں کرنی۔ ہاں، اس کو اگر آپ دماغی کمزوری کے لیے یا نظر کی کمزوری کے لیے کھانا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، اس کو دودھ میں بھگو کے رکھیں، یا جو نبیذ کا جو شربت ہے، نبیذ پانی میں بھی بنائی جاتی ہے، اگر آپ جوس والوں کے پاس جاتے ہیں جو ملک شیک بناتے ہیں، جو جوس بناتے ہیں، جو بازاروں میں دکانیں ہوتی ہیں، وہ اکثر کھجور کا جوس بنا کے دیتے ہیں یا شیک بنا کے دیتے ہیں، وہ ملک شیک بنا کے دیتے ہیں، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو اصل نبیذ ہے اس میں آپ چاروں مغز ڈالیں، کشمش منقع ڈالیں اور کھجور ڈالیں، اس کو آپ ایسے شیک کریں اس کو ہلکا ہلکا پکا لیں، بے شک تو پکائیں گے تو ایک تو وہ گاڑھا ہو جائے گا، دوسرا اس کے اندر جو مضر اثرات ہیں وہ بھی زائل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس سے ابھی جو کھجور کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور زیادہ اچھا بھی ہو جائے گا اور اس کی پاور بھی بڑھ جائے گی۔ نبیذ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس طرح کھانا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پکا کر کھانا، چھوہارے کھانا، یہ ہمارے نبی پاک کی سنت مبارک ہے۔ لیکن اب اس کے بے شمار فوائد ہیں، کون بندے ہیں جو یہ کھجوریں نہ کھائیں؟ دیکھیں، طب نبوی میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوتی جس کے بندہ نہ کھائے، لیکن ہمارے اطباء کہتے ہیں کہ جو خشک مزاج کا بندہ ہے وہ کھجور کم سے کم استعمال کرے، جس کو بخار ہے وہ کھجور کم سے کم استعمال کرے، جس کو الرجی ہے، خارش ہے، وہ کھجور کم استعمال کرے، باقی جو کھجور ہے اس کو کھائیں، اس کے بے شمار فائدے ہیں، وٹامنز، کیلشیم، اور خاص طور پہ میں نے پہلے عرض کیا ہے اس میں ایرن بہت زیادہ مقدار میں ہے، ایرن پورے مالٹو جس کو ہم کہتے ہیں، لوہا کہتے ہیں، حدید لوہا، اس میں بہت زیادہ اس کی پاور ہے اس میں، لیکن یہ کہ آپ اس کو استعمال کریں، موسم کا پھل ہے، اگر ہم اس کو استعمال نہیں کرتے تو کل کو یہ ہمیں دوا کے طور پہ بھی استعمال کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب کون سے مریض ہیں جو اس کو باقاعدگی کے استعمال کریں تو ان کو فائدہ ہوگا؟ جیسے اعصابی کمزوری ہے، جیسے ازواجی مسائل کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ میں اس پہ ویڈیو میں کوئی کھول کے بات نہیں کرتا تو وہ اچھی بات بھی نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کو ازواجی مسائل کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو لازمی استعمال کریں، انتشار کے لیے بہت اچھی چیز ہے، گرم دودھ کے ساتھ آپ کھاتے ہیں نا تو انتشار کے لیے بہت ہی اچھی ہے، اگر آپ سستی کہلی کے لیے کھاتے ہیں تو گرم دودھ کے ساتھ کھاتے ہیں تو بہت ہی فائدہ ہے۔ تو اس طرح کی اگر ہم بازار میں کوئی اس کی پروڈکٹ لینا چاہتے ہیں تو خورما کے نام پہ نا، اس کو خورما کہتے ہیں، آٹھ خورما، وہ مجون خمیرے وغیرہ کمپنیوں نے بنائے ہوتے ہیں، تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ بہترین مرکب اپنا مغلظ بھی ہے، بہترین سپر فوڈ بھی ہے، بہترین غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور قرآن پاک میں، حدیث پاک میں اس کا بڑا ذکر آیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مختصر ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو وقت پہ آپ کو مل سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔